السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرا نام مبین شاکر ہے اور مرکز ابن قاسم اسلامک سینٹر سے. میرا موضوع ہے فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں. فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں. موج ہے اندرون دریا بیرون دریا کچھ نہیں. صدر عزیز وقار اور عزیزان ملت، اگر اس شعر بالا تر کی روشنی میں ملت اسلامیہ کو پرکھا جائے تو فکری وحدت ہی کسی قوم کی ترقی کی ضامن ہوتی ہے، اور جس قوم کے اندر یہ وحدت ختم ہو جائے تو وہ قوم خزاں رسیدہ پتوں کی طرح ٹوٹتی اڑتی اور بکھرتی نظر آئے گی. علی وقار شاعر مشرق علامہ محمد اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح اس پاکستان کے بانی، جنہوں نے علامہ محمد اقبال کے تصور پاکستان کے اندر رنگ بھر کر اس نقشے کو پورا عقد لانے والے، انہوں نے اپنے پیغامات میں اور بیانات میں بارہا اس بات کا درس دیا، اس تنظیم و اتحاد اور ربط کا وہ درس دیا جس کی کرنیں آفتاب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پھوٹتی ہیں، اور انہیں کرنوں کی روشنی میں ہم اپنی دنیا کو پرنور بنا سکتے ہیں. علی وقار، اگر انہی یقین کی کرنوں کے ساتھ ہم اپنے اندر ربط ملت کو، تنظیم کو، اتحاد کو قائم کر سکتے ہیں، اور اگر ہمارے اندر ہمارا تعلق ان کے ساتھ ٹوٹ جائے، ان یقین کی کرنوں کے ساتھ ٹوٹ جائے، تو ہم سب، ہماری پوری مملکت ٹوٹ کر بکھر جائے گی. ہم نے احساس کی روندی ہوئی گلیوں میں چھوڑ آئے ہیں تعلق کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے اگر ہم ذرا دیکھیں تو اوس اور خزرج کے قبائل کی لڑائیاں چھوٹی چھوٹی بات پر تلواروں کو نیام سے نکال کر ایک دوسرے پر وار کرنا، اگر ہم یہ حالات دیکھیں ان کے بعد اس مملکت پر، اس اندھیرے میں، ظلم کے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی مملکت پر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی آئی تو انہوں نے سب کو متحد کیا اور بار بار اسی بات کا درس دیا کہ ہم سب متحد ہو کر جئیں گے تو ہم قائم رہ سکیں گے. اور اس کی سب سے خوبصورت مثال غزوہ بدر ہے. صرف 313 صحابی ہیں اور 1000 مشرکین کے ساتھ لڑتے ہیں اور کامیابی پاتے ہیں. اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ متحد تھے، وہ متفق تھے، وہ ملت میں گم ہو چکے تھے. علی وقار، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف قوموں، نسلوں، قبیلوں، زبانوں اور لباسوں کو ایک رسی جو کہ اللہ کی رسی تھی اسی میں پرو دیا تھا، اور ایک مرکز کے ساتھ رشتے کو استوار کر دیا تھا، اور بار بار فرمایا تھا، خطبۃ الحجۃ الوداع کے موقع پر بھی فرمایا تھا کہ کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر کوئی فوقیت نہیں ہے. اگر اللہ کے ہاں، اگر اللہ رب العزت کے ہاں، اگر پروردگار عالم کے ہاں کسی بات کی اہمیت اور فوقیت ہے تو وہ صرف اور صرف پرہیزگاری اور تقوی کی ہے. مگر افسوس کہ ہم نے ان ذات پات اور قبیلوں کو جو صرف تعارف کے لیے تھے، تعریف کے لیے نہیں تھے، ہم اپنی بربادی کا سامان خود کرتے ہوئے انہی تعارف کو تعریف سمجھ لیا ہے اور ہم ناکام و نامراد ٹھہرے ہیں. علی وقار، میں اسی شعر کے ساتھ اپنا موضوع تیرے بیت سمیٹتا ہوں کہ بتانے رنگ کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا. بتانے رنگ کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ نورانی رہے باقی، نہ افغانی نہ ایرانی. شکریہ. السلام علیکم.